اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں، یا وہ اس طرح پھرتے ہیں جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔ یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی پہاڑوں کے چلنے کے بارے میں جانیں گے۔ کیا پہاڑ چلتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زمین بھی گردش میں، یعنی کہ پہاڑ چل رہے ہیں، اور اس کی مثال ہمیں سمجھائی گئی ہے بادلوں کے چلنے سے۔ تو کیا پہاڑوں اور بادلوں کی حرکت میں مماثلت ہے؟ اور یہ سائنسی تحقیق پہاڑوں کے متعلق کیا یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ پہاڑ چلتے ہیں؟ تو قرآن پاک کے اسی ایک آیت کو دیکھتے ہیں آج جدید سائنس کی نظر میں۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر حرکت واقعی ہوتی ہے، اور یہ حرکت اس وقت بھی ہوتی ہے کہ جب زلزلے میں زمین کی پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے نقشے میں پہاڑوں کے درمیان حرکت کو واضح محسوس کیا گیا ہے، اور یہ حرکت بہت ہی آہستہ آہستہ ہوتی ہے کہ اس میں پہاڑ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں اور پھر بیچ میں پانی آ جاتا ہے۔ پہاڑوں کی یہ حرکت بالائی سطح زمین جس پر یہ قائم ہوتے ہیں، اس میں زمین کے اوپری حصے میں حرکت کی وجہ سے یہ پہاڑوں کے درمیان حرکت وجود میں آتی ہے۔ 20 صدی کے ابتدا کی بات ہے کہ ایلفرڈ ویگنز نامی جرمن سائنسدان نے ایک نظریہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین جب قائم ہوئی تو تمام براعظم آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف سمتوں میں چلے گئے۔ ان کی وفات کے 50 سال بعد 1980 میں دریافت کیا 1980 میں کہ یہ نظریہ ان کا بالکل درست تھا۔ اس نے 1915 میں اپنی تحریر میں بتایا کہ زمین کے یہ حصے، یہ ٹکڑے 500 ملین سال پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ خشکی کا یہ عظیم ترین ٹکڑا، یہ واحد ٹکڑا جس کا نام پینگائی تھا، کرۂ ارض کے جنوبی قطب میں واقع تھا۔ تو 108 ملین سال پہلے یہ خشکی کا حصہ پہلے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، پھر اس کے بعد اس کے مختلف حصے آپس میں سرکتے گئے۔ ایک حصے میں انڈیا، انٹارکٹیکا، افریقہ، آسٹریلیا تھے، اور دوسرے میں لاریشیا تھا جس میں یورپ، شمالی امریکہ اور انڈیا کے سوا ایشیا کے دیگر علاقے آ جاتے ہیں۔ اس تقسیم کے 150 ملین سال بعد مزید ٹکڑے اور تقسیم ہوئے اور مسلسل زمین کی سطح پر تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے سائنسدانوں کے تجربات رکھے جو اس چیز کو واضح کر رہے تھے کہ واقعی زمین میں حرکت ہو رہی ہے، پہاڑ سرک رہے ہیں۔ تو بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک پہاڑ سرکنے میں اپنی جگہ سے کتنا وقت لیتا ہے؟ تو اس میں تحقیقات میں یہ چیز کہ پہاڑ کو چند سینٹی میٹر سرکنے میں 1 سال لگتا ہے، یعنی 1 سال کے عرصے میں ایک پہاڑ اپنی جگہ سے چند سینٹی میٹر سرک جاتا ہے۔
اور پہاڑوں کا یہ سرکنا سمندر اور زمین کے درمیان تناسب کی تبدیلی کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ اب اس میں عبرت کا مقام یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس چیز کا انسان اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کی ایک حقیقت، ایک گلوب کی پوری موومنٹ انسان کے سامنے رکھ دی۔ تو کیا یہ اس بات پر دلیل نہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا اور اس کلام کو بھیجنے والا رب ایک ہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ آیات، اپنی نشانیاں کن کو دکھاتے ہیں؟ یہ دکھائی اور بتائی بھی انہیں ہی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مٹی دھرم ہے اور یہ ضرور قبول کرے گی، اگر آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ جی، اب اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے چلنے سے کیوں مثال دی؟ دیکھیے، بادلوں کا چلنا بھی کیسے ہے؟ انسان اگر ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے تو بادلوں کی موومنٹ کو واضح طور پر بہت کم محسوس کرتا ہے کہ اس کو چلتے ہوئے واضح طور پر دیکھیں۔ اپنے دھیان میں آپ کام کر رہے ہیں تو بادل کا ایک ٹکڑا جو بھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے تھا وہ کچھ دیر بعد آپ کے پیچھے ہو جائے گا۔ تو جیسے غیر محسوس طریقے سے بادل آتے جاتے ہیں، اس کو ہم پکڑ نہیں پاتے، ٹھیک اسی طرح سے کائنات میں پہاڑ آپس میں سرک رہے ہیں، ایک اپنی جگہ سے سرک رہے ہیں، لیکن ان کی میئرمنٹ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اپنی آنکھ سے واضح اس چیز کو جان نہیں پاتے۔ اور اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو رب اس دنیا میں ان پہاڑوں کو چلانے پر قادر ہیں تو وہ قیامت کے دن اس چیز پر خوب قادر ہیں کہ ان کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر اس دنیا میں چلائے اور حشر کو برپا کرتے۔ اب جانتے ہیں کہ اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے۔ پھر سے آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم پہاڑ کو دیکھتے ہو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم گمان کرتے ہو کہ وہ جامد ہیں، اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمَرٌّ، جبکہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے؟ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل، صُنْعَ اللَّهِ، اللہ کی کاریگری ہے، الذی، وہ اللہ، اتقنا، جس نے بنایا، اور اتقان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو خوب حکمت اور مہارت سے بنایا، مضبوطی سے بنایا، یعنی یہ پہاڑ، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کاریگری بہت مضبوطی سے بنائی ہے، مہارت سے بنائی ہے کہ یہ خود ایک طرف تو زمین کو سپورٹ دے رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی موومنٹ ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اور کل شیء، ہر ایک چیز کو، صرف پہاڑوں کو ہی نہیں، کیوں؟ انہ خبیر، آگے اللہ خبردار کر رہا ہے کہ وہ بہت جانتا ہے، بما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ اب اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دی ہے، جیسے سورج کا مقصد ہے ویسے ہی ستاروں کا، پہاڑوں کا مقصد ہے۔ اب ہر ایک تو اللہ کی عبادت میں ہے لیکن ان کے عبادت کے طریقے مختلف ہیں، ٹھیک، مراد یہ ہے کہ ان کے ذمے، ان کے کام لگایا گیا ہے انہی کی صلاحیتوں کے مطابق۔ اسی طرح سے ہم میں سے ہر انسان، کچھ کے ذمے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی طرح روز نکلنا اور غروب ہونا لگایا ہے، یعنی کہ روز کی روز اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بہت فاسٹ طریقے سے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات کے مطابق ایک پہاڑ کی سی ذمہ داری دی ہے۔ وہ پہاڑ جو زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کا وجود، ان کا اپنے دین پر برقرار رہنا ہی دوسروں کے لیے استقامت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور پھر جامد وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی حرکت میں ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی حرکت سال میں کوئی چند سینٹی میٹرز آگے ہوتی ہے، چند سینٹی میٹرز آگے موو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انہ خبیر بما تعملون، میں اس سے خوب خبردار ہوں، بما یفعلون، جو تم کر رہے ہو۔ لہٰذا یہاں پر ہر چیز ہمیں حرکت کا سبق دے رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کر، اپنے ماحول کو دیکھ کر
حرکت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر پانی بھی ایک جگہ ٹھہر جائے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے حالات کو کبھی نہیں کوسنا چاہیے انسان کو کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ آپ کے ذمہ ایک الگ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں اگر ٹھہراؤ رکھا ہے تو اس ٹھہراؤ میں بھی ایک حکمت ہے۔ تو اس وقت اس ٹھہراؤ کو کام میں لائیں، اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوط کرنے میں، اور اس وقت بھی اللہ کے لیے دین کو آگے لے جانے کا کام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو جاری رکھنے کا کام کریں، خواہ